جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 194۔ نماز سے متعلق مسائل اور نماز میں ایک اہم چیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے بارے میں مسائل چل رہے تھے۔ تو ان مسائل کے ذیل میں ہی صفحہ نمبر 194 پہ ایک ہیڈنگ آ رہی ہے، مسبوق، یعنی جس کی ایک دو رکعت یا زیادہ رہ گئی ہوں۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جس کی امام جماعت کروا رہا تھا، تو امام نے ایک یا دو رکعتیں پڑھ لی تھیں یا لیٹ شامل ہوئے، تاخیر ہو گئی ان کو۔ تو جب یہ نماز میں شامل ہوئے تو ان کے شامل ہونے تک امام صاحب ایک رکعت یا دو رکعتیں یا تین رکعتیں پڑھ چکے تھے۔ اس کو مسبوق کہتے ہیں، اس نمازی کو مسبوق کہتے ہیں۔ اچھا جی، جس قدر نماز باقی ہو جماعت سے ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 1، مسبوق کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جس قدر نماز باقی ہو جماعت سے ادا کرے، پھر امام کی نماز ختم ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی گئی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے۔ جی، امام کے ساتھ شامل ہو کر جو امام جس ترتیب سے پڑھا رہا ہے وہی فی الحال پڑھے، اور اس کے بعد جب امام سلام پھیر چکا ہو اس کے بعد پھر اپنی باقی رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ مسئلہ، مسبوق کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں منفرد کی طرح قراءت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قراءت یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو سورت وغیرہ جو پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی پڑھنی ہے، قراءت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ان رکعتوں میں کوئی سہو ہو جائے تو اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہے۔ یعنی امام نے اسلام پھیر دیا، امام سے تو فارغ ہو گیا، بعد میں اب جب اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے تو جو منفرد جس طرح اکیلا بندہ نماز پڑھتا ہے تو سب کچھ ہی پڑھتا ہے، تو اسی طرح یہ اپنے سب کچھ اس میں پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ بھی ہو جائے تو وہ صاحب ہو جائے تو اس کا سجدہ صاحب بعد میں آخر میں کریں گے۔ ویسے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی کو کوئی غلطی لگ جائے تو اس کی غلطی معاف ہے، وہ سجدہ صاحب نہیں ہے۔ جو جس حد تک وہ امام کے پیچھے اگر رہ کر کوئی غلطی کرے گا اس کا کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، لیکن امام نے جب سلام پھیر دیا اور بعد میں جب اپنی رکعتیں پڑھنی ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا سجدہ صاحب اس نے کرنا ہے۔ مسئلہ، مسبوق کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے کہ پہلے قراءت والی، پھر بے قراءت کی، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے ان کے حساب سے قاعدہ کرے، یعنی ان رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہو ان میں پہلا قاعدہ کرے، اور جو تیسری رکعت ہو اور نماز 3 رکعت والی ہو تو اس میں اخیر قاعدہ کرے، وعلی ھذا القیاس۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ کوئی منفرد کوئی نمازی جب شامل ہوا جماعت میں تو امام صاحب آخری رکعت میں تھے، آخری رکوع میں یہ شامل ہوا، مقتدی شامل ہونے کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو مطلب جب نماز مکمل ہوئی امام صاحب نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، تو اس نے جو مقتدی ہے اس نے اپنی نماز مکمل کرنی ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد قراءت اس نے کرنی ہے، ثنا سے شروع کرے گا جس طرح پہلی رکعت ہوتی ہے، کیونکہ اب اس نے امام کے ساتھ تو جو اس نے پڑھی ہے وہ تو تیسری رکعت تھی، قراءت کے اعتبار سے وہ تو تیسری رکعت تھی، اس نے اب پہلی، دوسری اور تیسری پڑھنی ہے۔ تو جس ترتیب سے عام طور پر انسان پہلی رکعت پڑھتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد قراءت بھی کرتا ہے، اسی طرح جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ اور قراءت بھی کرتا ہے۔ تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہے، یعنی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، چوتھی رکعت میں بھی فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، تو اب اس نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی 2 رکعتوں میں اس نے کیا کرنا ہے کہ ثنا سے شروع کرے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور آگے اس کے سورت بھی ملائے گا، پھر جو اس کے بعد جو اس نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، یعنی امام نے سلام پھیر دیا اس کے بعد اس نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، تو اس میں بھی ایسے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور قراءت بھی کرے گا، تیسری رکعت میں نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری اس میں اس بات کا لحاظ رہے کہ جو قاعدہ کرنا ہے نا،
وہ امام کے ساتھ جو رکعتیں ملائی ہیں ان کو، ان کی کوانٹٹی، ان کی گنتی کو شامل کر کے اس نے قاعدہ کرنا ہے. یعنی اگر امام کے ساتھ اس نے یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی کہ آخری رکعت میں شامل ہوا، تو ایک رکعت تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی. تو اب بعد میں جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے پڑھنا ہے، تو اس کی اب یہ گنتی کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے. قرات کے اعتبار سے تو پہلی رکعت ہے، لیکن گنتی کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے. یعنی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا، اور ایک رکعت اب یہ پڑھے گا. تو اس رکعت کے بعد اس نے قاعدہ کرنا ہے درمیان میں. یعنی اس نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، امام کے بعد 3 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو پہلی رکعت کے بعد قاعدہ کرے گا، قاعدہ کر کے اٹھ جائے گا، پھر باقی 2 رکعتیں اس کے بعد ادا کرے گا. اس چیز کا لحاظ رہے. اور اگر 3 ہی رکعتوں والی نماز تھی، یعنی مغرب کی مثلا نماز تھی، اس کی آخری رکعت میں شامل ہوا امام کے ساتھ، آخری رکوع میں شامل ہوا، تو امام نے سلام پھیر دیا. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر اپنی قرات کرنی ہے. تو گنتی کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری رکعت ہے. ایک تو امام کے ساتھ پڑھ لی، اور ایک یہ ابھی ہے. اور مغرب کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے. تو اب یہ اس رکعت میں بیٹھے گا، اس رکعت میں بھی بیٹھے گا، اور پھر کھڑا ہو جائے گا. اور پھر تیسری رکعت میں چونکہ پھر بیٹھا جاتا ہے مغرب میں، تو تیسری رکعت میں پھر بیٹھے گا. تو گویا کہ اس کے امام کے ساتھ ملا کر 3 قاعدے ہو سکتے ہیں. یعنی تیسری رکعت میں، امام کی تیسری رکعت میں شامل ہوا. ایک تو امام کے ساتھ اس نے قاعدہ کیا، وہ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ گیا. پھر جو اس نے ایک رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد قاعدہ کیا، پھر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آخری قاعدہ جو جس میں سلام پھیرنا ہے وہ کرے گا. اس طرح یہ مغرب کی رکعت نماز پڑھی جائے گی. مثال آگے مثالوں سے واضح بھی کر رہے ہیں. ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہو، اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑا ہو جائے اور گئی ہوئی 3 رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے پہلا قاعدہ کرے، اس لیے کہ یہ رکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے، یعنی جو امام صاحب کے ساتھ رکعت پڑھی ہے اس کے حساب سے دوسری ہے. پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس کے بعد قاعدہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ رکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تیسری ہے. پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی سورت نہ ملائے، کیونکہ یہ رکعت قرات کی نہ تھی، اور اس میں قاعدہ کرے کیونکہ یہ قاعدہ اخیرہ ہے. مسئلہ: اگر کوئی شخص لاحق بھی ہو اور مسبوق بھی، مثلا کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد شریک ہو اور شرکت کے بعد پھر کچھ رکعتیں اس کی چلی جائیں، تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان رکعتوں کو ادا کرے جو شرکت کے بعد گئی ہیں، جن میں وہ لاحق ہے، مگر ان کے ادا کرنے میں اپنے کو ایسا سمجھے جیسا وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی قرات نہ کرے اور امام کی ترتیب کا لحاظ رکھے. اس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو اس میں شریک ہو جائے، ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے. پھر اس کے بعد اپنی رکعتوں کو ادا کرے جن میں مسبوق تھا. اس کی مثال آگے آ رہی ہے، اس کو ذرا سمجھیں. عصر کی نماز میں 1 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا اور شریک ہونے کے بعد ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا. وضو کرنے گیا، اس درمیان میں نماز ختم ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان 3 رکعتوں کو ادا کرے جو شریک ہونے کے بعد گئی ہیں، یعنی امام کے پیچھے ہی اپنے آپ کو شمار کرے. وضو جب ٹوٹ گیا، اس کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا، تو وضو کرنے جائے کسی سے بات نہ کرے، یوں ہی رہے گویا کہ میں نماز میں ہوں. خاموشی سے جائے اور وضو کر کے پھر وہیں پر آگے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دے. اگر تو امام ابھی نماز پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، امام کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ یہ اپنی رکعتیں پوری کرتا کرتا اگر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر امام نے سلام پھیر دیا تو پہلے یہ امام کے ملنے کے بعد کی جو رکعتیں وہ پوری کرے گا، وہ پوری کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو کر جو پہلی رکعت رہ گئی تھی اس کو بعد میں ادا کرے گا. جی، پہلے ان 3 رکعتوں کو ادا کرے جو شریک ہونے کے بعد گئی ہیں، پھر اس رکعت کو جو اس کے شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، اور ان تینوں رکعتوں کو مقتدی کی طرح ادا کرے، یعنی قرات نہ کرے. اس کا مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اور ان 3 کی پہلی رکعت میں قاعدہ کرے، اس لیے کہ یہ امام کی دوسری رکعت ہے اور امام نے اس میں قاعدہ کیا تھا. پھر دوسری رکعت میں قاعدہ نہ کرے، اس لیے کہ امام کی تیسری رکعت ہے. پھر تیسری رکعت میں قاعدہ کرے، اس لیے کہ یہ امام کی چوتھی رکعت ہے اور اس رکعت میں امام نے قاعدہ کیا تھا. پھر اس رکعت کو ادا کرے جو اس کے شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی.
اور اس میں قادہ بھی کرے، اس لیے کہ یہ اس کی چوتھی رکعت ہے، اور اس رکعت میں اس کو قرات بھی کرنا ہے ہوگی، اس لیے کہ وہ اس رکعت میں مسبوق ہے، اور مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتوں کو ادا کرنے میں منفرد کا حکم رکھتا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 196، جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے مسائل۔ اگر کوئی شخص اپنے محلہ یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی، تو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت کی تلاش میں چلا جائے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کرائے۔ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز نا ہمارے ہاں بالکل اب مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ گھر میں جو ہے نا وہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ وضو کی تیاری میں کچھ ایسے مہمان اچانک آ گئے، کوئی ایسے مسائل بن گئے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی مسجد میں، لیکن جیسے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ بھئی اب دوبارہ جماعت کی کوشش کی جائے، بلکہ کیا ہے کہ بس جو ہے نا وہ جماعت ہو چکی ہے، بس سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے گھر میں چلے گئے۔ اس گھر میں اس چیز کا ماحول بنانا چاہیے کہ گھر میں آ کر جماعت کروائی جائے۔ اگر سمجھدار بچے بھی ہیں ان کو وہ بھی اگر جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو جماعت ہو جائے گی۔ خواتین ہی ہیں ان کو پچھلے صف میں کھڑے کر کے جماعت کروا دی جائے تو جماعت کروانی چاہیے۔ اگر مسجد کی جماعت رہ گئی ہے تو جو ہے نا وہ جماعت گھر میں کروائی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کروانے کا اور امام بننے کی اہلیت ہو، یہ بھی تو ضروری ہے نا، جس کا شاید ماقبل پیچھے گزری ہیں۔ اہلیت ہے، ماشاءاللہ باشرہ ہیں اور قرات ضروری سمجھتے ہیں، کیا کچھ امام صاحب کو امام کے مسائل امامت کے مسائل کیا ہیں اس سے واقف ہیں، اس میں تو یہی کرنا چاہیے کہ جماعت کروا لے جائے گھر میں آ کر بھی۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہو اور اس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض نماز جماعت سے ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے، بشرطے کہ ظہر اور عشاء کا وقت ہو اور فجر، عصر اور مغرب کے وقت جماعت میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز مکروہ ہے، اور مغرب کے بعد اس لیے کہ یہ دوسری نماز نفل ہوگی، اور نفل میں 3 رکعت منقول نہیں۔ ہاں جی یہ بھی ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، آپ کو ہو یار میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، تو کوئی بات نہیں، جماعت کے ساتھ نفل کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ظہر اور عصر ظہر میں اور عشاء میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ظہر کے بعد بھی نفل جائز ہیں اور عشاء کے بعد بھی نفل جائز ہیں، اور یہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو چونکہ نوافل ہیں اس لیے وہ جائز ہیں، لیکن فجر میں دوبارہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، عصر میں بھی دوبارہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، اور مغرب میں بھی دوبارہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہو اور اسی حالت میں فرض جماعت سے ہونے لگے، یعنی مسجد میں آیا، اس نے سمجھا کہ جماعت ہو چکی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوا، اس نے اپنی فرض شروع کر دی سائڈ پہ، اتنے میں جماعت شروع ہو گئی، یعنی اقامت شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی فرض کی جماعت، تو وہ کیا کرے؟ تو اسی حالت میں فرض جماعت سے ہونے لگے تو اگر وہ فرض نماز 2 رکعت والی ہے جیسے فجر کی نماز، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اس نماز کو قطع کر دے، یعنی توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہو اور دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بھی قطع کر دے، یعنی نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو دونوں رکعت پوری کر لے، اور اگر وہ فرض نماز 3 رکعت والی ہو جیسے مغرب، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اپنی نماز کو پوری کر لے اور بعد میں جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو، کیونکہ نفل 3 رکعت کے ساتھ جائز نہیں، اور اگر وہ فرض نماز 4 رکعت والی ہو جیسے ظہر عصر عشاء، تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو 2 رکعت پر اتحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں مل جائے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی تو اس کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو نماز پوری کر لے، اور جن صورتوں میں نماز پوری کر لی جائے ان میں سے مغرب، فجر اور عصر میں تو دوبارہ شریک جماعت نہ ہو اور ظہر اور عشاء میں شریک ہو جائے، اور جن صورتوں میں قطع کرنا ہو تو کھڑے کھڑے ایک سلام پھیر دے۔ یہ مسائل بھی واضح ہیں، یعنی جماعت اگر شروع ہو چکی ہے تو اگر فجر کی ہے، مغرب کی ہے، یا 4 رکعت والی نماز ہے مثلا ظہر کی یا عشاء کی، تو اس میں پھر یہی ہے کہ اگر تو فجر کی ہے تو اس میں چونکہ فجر 2 رکعتیں ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نماز توڑ دے،
दूसरी रकत का सजदा करने से पहले पहले अगर इकामत हो गई, जमात शुरू हो गई, तो नमाज तोड़ दे और इमाम के साथ शरीक हो जाए। लेकिन अगर दूसरी रकत का भी सजदा कर चुका है, तो अब तो गोया कि उसने दो रकतें पूरी ही कर ली, अब तो सिर्फ कादा ही रह गया है, तो बस कादा जो है ना वो पढ़कर अपनी नमाज पूरी कर ले। लेकिन अगर मगरिब या इशा की है, तो उसमें यह है कि अगर तो पहला सजदा कर लिया है, दूसरा नहीं किया, तो नमाज को तोड़ दे। लेकिन अगर दूसरा भी कर लिया है, तो फिर अब दो रकतें पूरी कर ले। दो रकतें पूरी करनी, यानी क्योंकि दो रकत जब पूरी हो जाएंगी वो नफलों के हुक्म में हो जाएंगी, तो उनका तो वो ठीक है। लेकिन जो तीन रकतें होती हैं, ये एक रकत होती है, वो तो नफल हो ही नहीं सकते, उनमें ये सूरत दुरुस्त नहीं होगी। मसला, अगर कोई शख्स नफल नमाज शुरू कर चुका हो और फर्ज जमात से होने लगे, तो नफल नमाज तो ना तोड़े, बल्कि उसको चाहिए कि दो रकत पढ़कर सलाम फेर दे, अगरचे चार रकत की नीयत हो। हाँ, बिल्कुल ना तोड़ दे उसी वक्त, बल्कि चार रकत की नियत करके भी अगर खड़ा हुआ है, फिर भी दो रकत पर तोड़ दे। ये आगे भी आ रहा है कि सुन्नत मुक्कदा गैर मुक्कदा में ये बाज दफा मसला पेश आता है, उसके मसाइल आगे आ रहे हैं। जोहर और जुमा की सुन्नत मुक्कदा अगर शुरू कर चुका हो, यानी जो पहले जोहर से पहले होती हैं, जुमे से पहले होती हैं, सुन्नत मुक्कदा शुरू कर चुका हो और फर्ज होने लगे, जमात शुरू हो जाए, तो जाहिर मजहब ये है कि दो रकत पर सलाम फेर कर शरीक जमात हो जाए। और बहुत से फुकहा के नज़दीक राजे ये है कि चार रकत पूरी कर ले, और अगर तीसरी रकत शुरू कर दी, तो अब चार का पूरा करना बिल इत्तेफाक ज़रूरी है। ये है कि दो रकत पर सलाम फेर कर जमात से शरीक हो जाए। अक्सर तो ये मतलब ये भी एक मजहब है कि चूंकि वो दो रकत जो होंगे सुन्नतों के, वो नफल हो जाएंगे, बाकी जमात के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने के बाद वो सुन्नतें दोबारा अदा कर ले। लेकिन बहुत सारे फुकहा, ज्यादा फुकहा वो क्या कहते हैं कि चार रकत पूरी कर ले, यानी चार सुन्नतें अगर मुअक्कदा हैं, चूंकि वो शुरू कर ली हैं, तो वो चार पूरी कर ले। और अगर तीसरी रकत शुरू कर दी, तो अब चार का पूरा करना बिल इत्तेफाक जरूरी है। फिर तो सब यही कहते हैं कि जब तीसरी रकत शुरू कर दी, अब चार पूरी ही करेगा, दो पर सलाम नहीं फेरेगा। यहाँ से फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।